السلام علیکم سامعین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حماس کے مطابق غزہ کی زمین اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان ثابت ہونے والی ہے۔ اسرائیل نے پچھلے 7 دنوں میں غزہ پر اتنے ایئر اسٹرائیک کیے ہیں کہ جتنے ایک سال میں امریکہ نے بھی افغانستان پر نہیں کیے ہوں گے۔ جب اسرائیلی فائٹر جیٹس ایئر اسٹرائیک کر کے واپس جاتے ہیں تو پیچھے سے حماس کے جنگجو اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور وہ غزہ کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے میں مکمل ناکام ہے۔ ناظرین، اس سب کے پیش نظر اب اسرائیل غزہ پر زمینی راستے سے حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، لیکن ایکسپرٹس نے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کا شروع کرنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جیسا ہوگا۔ BBC کے مطابق حماس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے زیر زمین 500 کلومیٹر طویل سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے، جبکہ لندن کا زیر زمین میٹرو اسٹیشن، جس کا شمار دنیا کے طویل ترین میٹرو اسٹیشن میں ہوتا ہے، وہ بھی صرف 400 کلومیٹر طویل ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ حماس کے جنگجو اسرائیلی فوجیوں کو ان سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں، جس کے بعد سرنگوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے گا، جس سے سینکڑوں یا پھر ہزاروں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو سکتے ہیں، اور اس صورت میں زخمی فوجیوں کو بھی بچانا ناممکن ہوگا۔ اب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی فوج گھبرائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 7 دن گزرنے کے باوجود اسرائیلی فوج کے 3 لاکھ سپاہی اور ٹینک حماس کے بارڈر پر موجود ہیں، اور ان کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ حماس میں داخل ہو سکیں۔ ناظرین، امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے پھیلنے کا امکان ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کی مشیر جیک سلیوان نے CBS نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کشیدگی کے بڑھنے، شمال میں دوسرے محاذ کے کھولنے اور یقیناً ایران کی شمولیت کا خطرہ موجود ہے۔ سنیچر کو امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے دوسرے بحری جہاز کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشیدگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے والے کسی بھی ریاستی یا غیر ریاستی عناصر کو روکنے کے لیے یہ تعیناتی ہمارے عزم کی علامت ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران خطے کے لیے ایک مسئلہ ہے، بحری جہازوں کے ساتھ جنگی طیارے بھی ہیں، اس کو علاقائی تنازع بننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اتوار کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی حکام کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ غزہ میں اپنے مظالم بند نہیں کرتا تو ایران محض مبصر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے تو امریکہ کو بھی بھاری نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ ناظرین، اسرائیل کی شمالی سرحد پر بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اتوار کو لبنان کے ایرانی حمایت یافتہ جماعت حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی چوکیوں اور ایک شمالی سرحدی گاؤں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ متعدد امریکی عہدیداروں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل پر زور دے رہا ہے کہ وہ زمینی جارحیت کو روکے تاکہ علاقے میں پھنسے غزہ کے شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی کوششیں شروع کی جا سکیں۔ امریکی حکومت کے اہلکاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے میں مدد کے لیے بھی متحرک ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف رواں ہفتے امریکی صدر کانگریس کے ساتھ اسرائیل اور یوکرین کے لیے ہتھیاروں کے ایک نئے پیکج پر بات چیت بھی کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ ان سب کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔